السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا، ان کا خاندانی پس منظر، نام عاتکہ تھا، والد کا نام زید بن عمرو بن نفیل تھا، القرشیہ العدویہ، قریش کے خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتی تھی، جس سے حضرت عمر بن خطاب تعلق رکھتے ہیں. والدہ کا نام ام قریظ بنت حضرمی تھا. ان کے ماموں العلاء ابن الحضرمی ہیں، بہت مستجاب الدعوات تھے. ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا، حضرت ابو ہریرہ سے روایات ہیں کہ کس طرح مختلف مواقع پر ان کی دعائیں قبول ہوئیں. ان کی خالہ صعبہ تھیں، صعبہ بنت الحضرمی، ٹھیک ہے. ان کے بیٹے تھے طلحہ بن عبید اللہ، وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں، وہ 10 لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی. تو طلحہ بن عبید اللہ ان میں سے، اور یہ ایک طرح سے ان کے خالہ زاد ہیں. ان کے بھائی سعید بن زید ہیں، اور سعید بن زید کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے. ان کی بہن فاطمہ کے شوہر. ان کے ساتھ کیا کیا تھا حضرت عمر نے؟ ان کو مارا تھا. حضرت عمر کے اسلام لانے کے واقعے میں ان کا ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب عمر مجھے اسلام لانے کی وجہ سے رسیوں میں باندھ دیتے تھے. یہ روایت ہے صحیح بخاری کی. قیس کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے سنا. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت تھا جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اس وجہ سے باندھ رکھا تھا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا ہے. تو یہ ان کے بھائی تھے. ان کے بھائی سعید بن زید جو ہیں یہ بھی بہت نیک صحابہ میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل حرا سے مخاطب ہو کر کہا. ایک اور واقعہ جبل احد کا آتا ہے، لیکن یہ جبل حرا سے متعلق ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اے حرا ٹھہر جا، تجھ پر کسی نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں. اس وقت جبل حرا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ بن زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن زید تھے. تو ان کا شمار بہت نیک لوگوں میں سے ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے والد جو تھے یہ دور جاہلیت میں بھی دین حنیف پر تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے. انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. تو جو شرک سے پرہیز کرے اس کی نسلوں میں خیر ہوتی. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب شرک سے پرہیز کیا اور شرک سے دوری اختیار کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح ان کی نسلوں میں خیر جاری کر دی. جب ان کے والد نے ان کو نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد نصیب کی، اور پھر آگے ان کے کتنی خیر پھیلی کہ حضرت یعقوب کی اولاد سے بنی اسرائیل، اور ان میں بھی کئی ایک پیغمبر، اور ان میں بھی بہت نیک نیک لوگ گزرے. عام طور پر جب بنی اسرائیل کا ہم ذکر پڑھتے ہیں تو ہم صرف ایک سائڈ، کیونکہ وہ ذرا زیادہ ہے، اس میں کثرت ہے اس وجہ سے، ورنہ دوسری طرف ان کے اندر نیک لوگ بھی تھے. اسی طرح حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ سارے انعامات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس بنا پر ملے؟ کہ انہوں نے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا تھا. تو ہم سب کو بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگی سے ہر شرک کو نکال دے، اس کو بھی جسے ہم جانتے ہیں اور اس کو بھی جسے ہم نہیں جانتے. ابھی جانے سے پہلے میں نے یہاں عقیدہ پڑھایا تھا، اور اس کے بعد مسلسل اس پر میں غور و فکر بھی کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی رہی کہ اللہ مجھے اس علم کی روح عطا کر اور مجھے مزید سیکھنے کا موقع دے. کیونکہ انسان جب نہیں جانتا تو نہیں جانتا، لا علم ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس اندھیرے میں ہے. لیکن جب جان لیتا ہے تو جہالت کا اندازہ زیادہ ہونے لگتا ہے.
یعنی جہالت بھی ایک ایسا عیب ہے، ایک ایسی خامی ہے، ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کا احساس انسان کو علم کے بغیر نہیں ہوتا. جب علم آتا ہے تو جہالت کا پتہ چلتا ہے کہ کیا نہیں آتا. تو عقیدہ میں کچھ چیزیں تو ظاہری ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، لیکن عقیدہ میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس کو خفایا کہتے ہیں، یعنی چھپی ہوئی چیزیں عام طور پر جن کا ہم نوٹس نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں شرک اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی چلتی ہے اور پتہ نہیں چلتا. اخفا من دبیب النمل، چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی. تو خفایا جو ہے، چھپی ہوئی چیزیں جو عام طور پر ہم نوٹس نہیں کرتے اور اپنے ماحول اور ادھر ادھر سے متاثر ہو کر وہی جملے بولتے رہتے ہیں، وہی باتیں سوچتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اسکالر سے کتاب مزید پڑھنے کا موقع عطا کیا اور بہت سی نئی چیزیں میں نے سیکھی. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ کتاب آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی تاکہ آپ بھی مزید استفادہ کر سکیں، کیونکہ موت تک انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا علم مکمل ہو گیا ہے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو تو براہ راست علم دیا جا رہا تھا. تو بہرحال اس کتاب کے پڑھنے کے بعد جب میں نے یہ دعا مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا عالم واعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا لا اعلم، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اس شرک سے جس کے بارے میں جانتی ہوں اور اس سے بھی جس کے بارے میں جانتی نہیں، مجھے معلوم بھی نہیں. لا علمی میں، جہالت میں، اندھیروں میں انسان شرک کرتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال سب سے زیادہ انسان کو جس بات کی فکر ہونی چاہیے وہ یہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو. اس نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور اگر ہم نے وہی کام نہ کیا جس کے لیے اس نے پیدا کیا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو کتنی نمازیں دی گئی تھی آپ کو؟ 50. یہ تو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا تو 5 رہ گئی، لیکن اوریجنلی تو 50 ہی تھیں. سوچیے اگر ہمیں دن میں 50 نمازیں پڑھنی ہوتی تو باقی کس کام کے لیے وقت بچتا؟ اور ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے وقت نہیں، تو پھر اس کا تو کوئی عذر قابل قبول ہے ہی نہیں نا کہ کوئی یہ بہانہ کرے کہ میرے پاس وقت نہیں کہ نماز پڑھوں. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم یہی ہونا چاہیے کہ نہ کرنے کے کام کون سے ہیں جو اللہ کے حق میں سب سے پہلے، اور بھی بہت ساری چیزیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں، باقی سب بھی. ہمارے ہاں ایک چیز بہت زیادہ دہرائی جاتی ہے، اللہ تو اپنے حقوق معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے. اچھی بات ہے، لیکن یہ جملہ اتنی کثرت سے دہرایا گیا ہے کہ اب ہم نے اللہ کے حق کو ہی بہت کم کر دیا اور اس کی پرواہ بھی نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدرہ. ٹھیک ہے بندوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن بندے اللہ سے بڑے تھوڑی ہیں، بڑی ہستی تو اللہ ہی کی ہے. تو جو اللہ کا حق نہیں دیتا، جو سب سے بڑا، تو بندوں کا کیا دے گا؟ اس کو بندوں کا بھی دینا نہیں آئے گا. تو اس لیے پہلا ہم و غم یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے حق میں 2 چیزیں ہم جان لیں. ایک یہ کہ کیا نہیں کرنا چاہیے اس کا پتہ چل جائے، اور دوسرا یہ کہ کیا کرنا چاہیے. ایک افرمیشن اور ایک نیگیشن، کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں پوری طرح ہمارا شرح صدر ہو. اور اگر یہ علم ہم نے سیکھ لیا، یہ جان لیا، تو سمجھے کہ علم نافع ہمیں حاصل ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صرف جان لینا بھی کافی نہیں ہوتا جب تک انسان اپنی زندگی کو اس رنگ میں نہ رنگے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال تو ان کے والد جو تھے وہ حضرت زید بن عمرو بن نفیل تھے. ان کے والد کو دور جاہلیت میں ہمیشہ یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ دین حق کیا ہے، اور اس کی تلاش میں رہتے تھے. ایکچولی 4 لوگ تھے دور جاہلیت میں جن کے اندر یہ تڑپ بہت پائی جاتی تھی. ان میں سے ایک تو یہی زید بن عمرو بن نفیل ہیں، ایک عثمان بن حویرث ہیں، ایک ورقہ بن نوفل ہیں، اور ایک عبید اللہ بن جحش. اور یہ چاروں کے چاروں حق کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ صحیح دین ہمیں پتہ چلے تو ہم اس پر چلیں. ورقہ بن نوفل عیسائی ہو جاتے ہیں،
اور اسے بڑی مہارت حاصل کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عبرانی زبان سیکھتے ہیں اور پھر وہ انجیل کو لکھنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح وہ حضرت خدیجہ جو تھی ان کے پاس لے گئی ان کو۔ عثمان بن حویرث جو تھے وہ شاہ روم کے پاس گئے اور وہاں انہوں نے نصرانیت قبول کی اور ان کے ہاں ان کو ایک بڑا مقام ملا، وہیں رہ گئے۔ عبید اللہ بن جہش شروع میں تھوڑے تردد کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا، مسلمان ہوئے، اس کے بعد ہجرت حبشہ کی، وہاں جا کر پھر نصرانیت قبول کر لی۔ یہ کس کے شوہر تھے؟ ام حبیبہ، ٹھیک ہے۔ اسی کے بعد تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کیا تھا اور نجاشی نے غائبانہ طور پر نکاح پڑا تھا اور آپ کی طرف سے مہر بھی ادا کیا تھا۔ اور چوتھے یہی تھے زید بن عمرو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل دین خالص کی تلاش میں شام گئے، وہاں وہ ایک یہودی عالم سے ملے تو انہوں نے اس کے دین کے بارے میں پوچھا اور کہا ممکن ہے کہ میں تمہارا دین اختیار کر لوں، اس لیے تم مجھے اپنے دین کے متعلق بتاؤ۔ یہودی عالم نے کہا کہ ہمارے دین میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کے غضب کے ایک حصے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ اس پر زید نے کہا میں اللہ کے غضب سے ہی بھاگ کر آیا ہوں، پھر اللہ کے غضب کو میں اپنے اوپر کبھی نہ لوں گا اور نہ مجھ میں اسے اٹھانے کی کوئی طاقت ہے، کیا تم مجھے کسی دوسرے دین کا کچھ پتہ بتا سکتے ہو؟ اس عالم نے کہا میں نہیں جانتا سوائے دین حنیف کے۔ زید نے پوچھا دین حنیف کیا ہے؟ اس عالم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ تو اس کی گواہی یہودی عالم نے بھی دی، اور وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ زید وہاں سے چلے آئے اور ایک نصرانی پادری سے ملے، ان سے بھی ویسے ہی بات کی۔ اس نے بھی یہی کہا کہ تم ہمارے دین میں آؤ گے تو اللہ کی لعنت میں سے ایک حصہ لوگے۔ زید نے کہا میں اللہ کی لعنت ہی سے بچنے کے لیے تو یہ سب کر رہا ہوں، اللہ کی لعنت اٹھانے کی مجھ میں نہ طاقت ہے اور نہ غضب اٹھانے کی، میں اس کا یہ غضب کس طرح اٹھا سکتا ہوں؟ کیا تم میرے لیے اس کے سوا کوئی اور دین بتا سکتے ہو؟ پادری نے کہا میری نظر میں صرف ایک ہی دین، دین حنیف سچا دین ہے۔ پوچھا وہ دین حنیف کیا ہے؟ کہا وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ زید نے جب دین ابراہیم کے بارے میں ان کی یہ رائے سنی تو وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس سرزمین سے باہر نکل کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں، اگر وہ سچا دین ہے تو میں دین ابراہیم پر ہوں۔ یہ ہوتے ہیں سچے لوگوں کی پہچان، جو واقعی سچائی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو حق دکھا بھی دیتا ہے۔ ہم سب کو بھی اپنے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر سچائی کو جاننے کی کتنی تڑپ ہے۔ بعض اوقات سچائی سامنے آتی بھی ہے لیکن ہم اپنی انا، اپنے آباء و اجداد کے طریقے، اپنے معاشرے، اپنی عقل، بہت سی اور چیزوں سے متاثر مغلوب ہو کر اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہم سب کے اندر ایک چیز یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اور جہاں بھی ہماری کوئی غلطی ہو، جہاں بھی ہم غلط ہیں ہمیں اس سے دور کر دے۔ زید بن عمرو کہتے ہیں، یہ صحیح السیرہ النبویہ البانی کی ہے جس سے یہ لی گئی ہے روایت۔ زید بن عمرو کہتے ہیں کہ شام کے علماء میں سے ایک عالم نے مجھ سے کہا تمہارے شہر میں ایک نبی ظاہر ہو گیا ہے یا ظاہر ہونے والا ہے، اس کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، جاؤ واپس جا کر اس کی تصدیق کرو اور اس کی اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ ایک اور روایت صحیح بخاری کی ہے، اس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے وادی بلدہ کے نشیبی علاقے میں ملاقات ہوئی، اور یہ قصہ نزول وحی سے پہلے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دسترخوان بچھایا گیا تو زید بن عمرو نے کھانے سے انکار کر دیا، یعنی آپ نے خود نہیں بچھایا، کسی نے لا کے بچھایا، تو انہوں نے کہا میں کھانا نہیں کھاتا۔ اور جن لوگوں نے دسترخوان بچھایا تھا ان سے کہا کہ اپنے بتوں کے نام پر جو تم ذبیحہ کرتے ہو میں اسے نہیں کھاتا، میں تو بس وہی ذبیحہ کھایا کرتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ زید بن عمرو قریش پر ان کے ذبیحہ کے بارے میں عیب لگایا کرتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ بکری کو پیدا تو اللہ نے کیا، اسی نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا، اسی نے اس کے لیے زمین سے گھاس اگائی، پھر تم لوگ اللہ کے سوا دوسرے بتوں کے نام پر اسے ذبح کرتے ہیں۔ یہ کتنی سمپل سی لاجک ہے نا، کہ دیا سب کچھ اللہ نے ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر تم آگے کرتے ہو۔ زید نے یہ کلمات ان کے کاموں پر اعتراضات کرتے ہوئے کہے
اور ان کے اس عمل کو بہت بڑی غلطی قرار دیا. پھر اسی طرح دور جاہلیت کی اور رسموں سے بھی ان کو بہت نفرت تھی، مثلا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا. اور یہ اس بات میں کوشاں رہتے تھے کہ اگر کہیں بھی پتہ چلتا کہ کسی بچی کو زندہ دفنایا جا رہا ہے تو یہ اس کا ذمہ لے لیتے اور اس کو بچا لیتے، یعنی اس کا خرچہ اٹھا لیتے اور اسے اپنی پرورش میں لے لیتے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اسما بنت ابی بکر کہتی ہے میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہوئے سنا، اے قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم میرے سوا کوئی اور تمہارے ہاں دین ابراہیم پر نہیں، یعنی اس پورے شہر میں اور کوئی دین ابراہیم پر نہیں. اور زید بیٹیوں کو زندہ نہیں گاڑتے تھے، اور جو شخص اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہتا اس سے کہتے کہ اس کی جان نہ لو، میں اس کے سارے اخراجات اپنے ذمے لیتا ہوں. چنانچہ لڑکی کو اپنی پرورش میں رکھ لیتے، اور جب وہ جوان ہو جاتی یا بڑی ہو جاتی، پل جاتی، تو باپ سے کہتے کہ اگر تم چاہو تو اس کو لے لو، میں اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور اگر چاہو تو میں اس کے خرچے کی ذمہ داری لیے رکھتا ہوں. تو اس طرح انہوں نے بہت سی جانوں کو ہلاک ہونے سے بچایا. تو یہ ایک فطری خوبیاں تھی ان کے اندر جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کس دین پر ہوں گے تو فرمایا قیامت کے دن اکیلی امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ آپ کی امت میں سے تو نہیں، اور یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، حق کی تلاش میں تھے. فرمایا کہ وہ ایک اکیلی امت الگ طور پر کھڑے ہوں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ انسان جب حق کی تلاش میں تھے تو بعض اوقات بالکل تنہا رہ جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا. تو اس سے بھی کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ تو میرے ساتھ ہے. مثلا آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھتے ہوئے کوئی ایسی بات پڑھتے ہیں جو آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلتی ہے، اس سے پہلے آپ نے کہیں معاشرے میں اس کو نہیں سنا، کہیں پڑھا نہیں، لوگوں کو پریکٹس کرتے نہیں دیکھا، جب جا کے آپ بتاتے سب آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو اس وقت آپ کو یہ لگتا ہے جیسے آپ ہی غلط ہیں. تو نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز سچی نہیں. تو جو چیز آپ اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھ لیں، پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہو، سمپل ہو، اور کوئی اور اسے ماننے کو تیار نہ ہو تو بھلے نہ مانے، لیکن آپ صحیح بات سے کبھی نہ ہٹیں، کیونکہ انجام متقین ہی کا اچھا ہے. ان العاقبۃ للمتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہی کے لیے کامیابی. اس میں جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء. اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا، ان قریب پھر اجنبی ہو جائے گا. اسلام کی جو اصل باتیں، اصل تعلیم ہے، وہ پھر لوگوں سے بالکل چھپ جائے گی، پتہ ہی نہیں ہوگی ان کو. تو ایسے دور میں جو لوگ پھر اصلی دین کو تھامیں گے، اس کو اپنا دین بنائیں گے، اس پر جمیں گے، خاص سارے لوگ اس کی مخالفت کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے. طوبیٰ للغرباء. کوئی بات نہیں، اگر ہم سٹرینجرز ہیں تو سٹرینجرز ہی صحیح، اللہ تو ہے نا ہمارے ساتھ، اور ایک اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا کافی ہے. حسبی و کفا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ تھے حضرت عاتکہ کے والد اور بھائی اور کزن، اور عمر جو تھے وہ بھی کزن تھے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے، چچا کے بیٹے تھے. سیدہ عاتکہ کی شادی سب سے پہلے عبداللہ بن ابی بکر الصدیق کے ساتھ ہوئی، ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان کی شہادت کے بعد سیدہ عاتکہ کی شادی سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ ہوئی، یعنی اپنے کزن کے ساتھ. جب وہ شہید ہو گئے تو سیدہ عاتکہ سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی. اس کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب نے نکاح کا پیغام دیا جو انہوں نے قبول نہ کیا. پھر ان کی شادی حضرت حسین بن علی کے ساتھ ہوئی. یہ 4 شہداء کی وائف ہیں. ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جس کو شہید ہونا وہ ان سے شادی کر لے، کیونکہ ان کا ہر شوہر شہید ہوا. عبداللہ بن ابی بکر کون ہے؟ کوئی ایک بات بتا دیجئے، ان کی خاص بات. شاباش، ویری گڈ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے تو حضرت عبداللہ بن ابی بکر الصدیق اور حضرت اسماء جو تھی وہ ان کو کھانا پہنچاتے اور ان کو خبریں دیا کرتے تھے کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے.
سیدہ عاتکہ رضی اللہ عنہا نہایت حسین و جمیل اور خوش اخلاق تھی، بہت عبادت گزار بھی تھی. انہوں نے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ ان کے بھائی نے بھی کر لیا اور ان کی آگے بھابھی نے بھی کر لیا، تو یہ ابتدائی لوگوں میں سے تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. مکہ معظمہ میں اسلام قبول کیا اور دیگر مسلمان خواتین کے ساتھ بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تو سیدہ عاتکہ نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے ہوئے ہدایت الہی کے چشمے سے سراب ہو سکے. یہ بہت فصیح اور بلیغ شاعرہ خاتون تھی. انہیں عرب شعراء میں بلند مقام حاصل تھا. مرثیہ کہنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی. مرثیہ کیا ہوتا ہے؟ جو شعر کسی کی ڈیتھ پر لکھے جاتے ہیں، وفات پر لکھے جاتے ہیں. ان کی یہ خوبی اس وقت آشکارا ہوئی جب انہوں نے یکے بعد دیگر اپنے فوت ہونے والے خامندوں کے بارے میں فصاحت و بلاغت کے شاہکار مرثیے کہے. بعض اوقات انسان کے اوپر غم آتے ہیں، حادثے آتے ہیں، تو اس وقت اس کا پوٹینشیل باہر آتا ہے، عام حالات میں نہیں. تو یہ ایک کے بعد ایک صدمے سے دوچار ہوئی تھی، تو ان کے اندر جو شاعری کا پوٹینشیل تھا اور خاص طور پر مرثیہ گوئی کا، وہ بہت عمدہ شکل میں باہر آیا. ابن کثیر ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ بڑی حسین و جمیل اور عبادت گزار خاتون تھی. عبداللہ بن ابی بکر کی وارفتگی. عبداللہ بن ابی بکر نے جب انہیں دیکھا تو ان سے نکاح کا ارادہ کیا اور ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. شادی کے بعد عاتکہ رضی اللہ عنہا عبداللہ بن ابی بکر کے گھر آئیں تو وہ اکثر اوقات گھر ہی رہتے. غزوات میں حاضری بھی قدرے کم ہو گئی. نماز کے اوقات میں حاضری کی بھی پہلے جیسی تیزی نہ رہی، یعنی اول وقت میں جیسے نہیں پہنچے. اس صورتحال کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شدت سے محسوس کیا. جب ابو بکر صدیق کو اپنے بیٹے کے بارے میں پتا چلا کہ وہ اپنی بیوی کی محبت کی وجہ سے تساہل کا شکار ہے تو انہیں دینی لحاظ سے خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں میں جدائی کر دی جائے. بیٹے کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر مکمل طور پر دین کی طرف لوٹیں، پہلے کی طرح غزوات میں دلچسپی کا مظاہرہ کریں. عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا. ایک طرف چہیتی بیوی اور دوسری طرف عظیم المرتبت باپ کا حکم. باپ کا احترام انہیں مجبور کر رہا تھا کہ ان کی پیروی اختیار کی جائے اور ان کے حکم کو بیوی کی محبت پر ترجیح دی جائے، کیونکہ باپ کا بھی کوئی ذاتی حکم نہیں تھا. لہٰذا انہوں نے اپنے معزز باپ کی دلی رغبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی چہیتی بیوی کو بادل ناخواستہ طلاق دے دی. طلاق کے بعد ایک دوسرے سے وہ الگ ہو گئے، لیکن عبداللہ کے سینے کی محبت کی آگ بجھ نہ سکی. تو ایک دن انہوں نے اپنے دل کی کیفیت کو ان اشعار میں بیان کیا. یقولون طلقها وخیم مکانها مقیما تمن النفس احلام نائمی وان فراقی اہل بیت جمیعهم على کرہ منی لاحدى العظائم. لوگ کہتے ہیں تو اسے طلاق دے دے اور خود کو اس کی جگہ خواب دیکھنے والے کی طرح سہارا دیتا ہوں، یعنی میں اس کو یاد کرتا رہتا ہوں، خوابوں میں دیکھتا ہوں. یہ مطلب ہے سمپلی ایک عظمت والی خاتون کی خاطر گھر والوں سے جدائی مجھے ناگوار گزرتی ہے، یعنی ادھر کو دیکھوں کہ ادھر کو دیکھوں، اب باپ کا حکم ماننا ہی ماننا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ قرآن پاک کی کس آیت کے حکم کی روشنی میں ہو سکتا ہے؟ وہ آیت بتائیے. حضرت ابوبکر صدیق کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بہت سمجھ بوجھ رکھنے والے، ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے، آپ کی حکمت سے فیضیاب ہونے والے. وہ کوئی ظالمانہ حکم نہیں دے سکتے، لیکن کیوں دیا ہوگا یہ حکم؟ کوئی جواز ملتا ہے اس کا قرآن سے؟ شاباش. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سورۃ توبہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور یہ معاملہ اور یہ واقعہ کچھ پہلے کا ہے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے غزوہ طائف میں شرکت کی تھی جو فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کب موقع پیش آیا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ظالمانہ فیصلہ نہیں تھا. اس کی دلیل قرآن سے ملتی ہے. کل بھی فقہ القلوب کی کلاس میں جو باتیں ہم نے کی کہ صحابہ کرام کا طرز زندگی اور ہمارا طرز زندگی بالکل مختلف ہے. ان کے لیے اللہ، اس کا رسول، جہاد فی سبیل اللہ
آخرت یہ ساری چیزیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تھی. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ساری چیزیں ہمیں اللہ رسول اور اللہ کے راستے میں جد و جہد سے زیادہ محبوب ہو گئی. تو جو حال ہم اس وقت دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. کچھ کہنا چاہیں آپ؟ جی اب یہاں ایک تھوڑی سی بات آپ یاد رکھیے. اب چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بھی پیش آتا ہے. بہت سے معقول یا نامعقول والدین بچوں کو اس واقعے کا ریفرنس دیتے ہوئے طلاق کا حکم دیتے رہتے ہیں کہ ہم ماں باپ ہیں اور تم گناہگار ہوگے اگر بیوی کو طلاق نہیں دو گے. یہاں ایک بات ضرور دیکھی جائے گی کہ کیا والدین کے اندر حضرت ابوبکر جیسا تقویٰ بھی ہے؟ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کسی ذاتی وجہ سے طلاق دی تھی کہ بیٹا مجھ سے ملنے نہیں آتا، میرے پاس نہیں بیٹھتا، مجھے پیسے نہیں دیتا، مجھ سے زیادہ بیوی کو توجہ دیتا ہے؟ یہ شکایت تھی ان کی، یا یہ تھی کہ یہ غزوات اور مسجد میں جانے میں تاخیر کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب حضرت اسماعیل کی اہلیہ کو یہ میسج دیا تھا کہ جب شوہر آئے تو کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ بدل دو، تو انہوں نے بدل دی تھی. وہاں ان کی بیوی کے اندر کیا مشکل تھی کہ وہ بہت شکایت تھی، شکوے شکایت بہت. تو ایک عورت کی سب سے بڑی خامی کیا ہوتی ہے کہ شوہر کی ناشکری ہو. ہر وقت شوہر کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے وہ بہت بڑا کر دے اور ہر وقت اس کی خامیاں ہی تلاش کرتی رہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا لے اور سارے احسان بھول جائے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. صرف ایک یہی خامی ایک عورت کی ہلاکت کے لیے کافی. یہاں میرا سوال جو تھا وہ کیونکہ یہ ایشو کے طور پر آپ کے سامنے لائی جائے گی یہ بات کہ دیکھیں جی اسلام عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا اور وہ مردوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جب چاہیں اپنے بچوں کو حکم دیں کہ ہم راضی نہیں جب تک تم اپنی بیوی کو طلاق نہ دے دو. تو کیا یہ ظلم نہیں ہے عورت پر؟ تو وہ کون سا موقع ہو سکتا ہے، وہ کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ یا ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو بنا کر اور ایک جذباتیت کے ساتھ گھروں کے اندر فساد ڈالنا اور یہ ہر وقت حق جتاتے رہنا کہ چونکہ ہم ماں باپ ہیں اس لیے ہماری بات مانی جائے. تو یہ صرف ماں باپ ہونا کافی نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، جو مفتی ہوگا یا قاضی ہوگا وہ یہ بھی دیکھے گا کہ ماں باپ کے اپنے اندر کتنا تقویٰ اور خدا کا خوف ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے اس کے بعد ہوتا ہے کیا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے جب رات کی تاریکی چھا گئی تو عبداللہ بن ابی بکر اپنی چہیتی بیوی کی جدائی کے غم میں ڈوبے ہوئے درد بھرے انداز میں یہ اشعار کہنے لگے: اعاتق لا انساکی ما ذر شارق وما ناح قمری الحمام المطوق. اعاتق، یہ عاتقہ کو ہی عاتق کہا ہوا ہے. اعاتق قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلق ولم ار مثلی طلق اليوم مثلها ولا مثلها فی غیر جرم تطلق. بغیر کسی جرم کے طلاق دی گئی. معنی لها خلق جزل ورأی ومنصب وخلق سوی فی الحیاء ومصدق. اے عاتقہ، جب تک باد صبا چلتی ہے، صبا جو ہے نا صاد سے ہونا چاہیے، اور گلے میں پڑی گانی ہار والی فاختہ نوحہ گناہ ہے، میں تجھے نہیں بھول سکتا. اے عاتقہ، جب تک مسافروں کے قافلے کوچ کا ارادہ رکھتے ہوں اور آسمان پر ستارے روشن ہوں، یعنی رات کے پچھلے پہر میں قافلے نکلتے ہیں نا، تو اس لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے. میں تجھے نہیں بھول سکتا، یعنی ساری رات میں تجھے یاد کرتا ہوں، یہ مطلب. اے عاتقہ، میرا دل ہر دن ہر رات تیری طرف معلق رہتا ہے. میں نے آج تک اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا جس نے اس جیسی کو طلاق دی ہو. یعنی ہماری بہت مثالی جوڑی تھی، یہ مطلب. اور نہ اس جیسی دیکھی، یعنی عاتقہ جیسی، جسے بغیر جرم کے طلاق دی گئی ہو. اس کی اچھی عادت اور عمدہ رائے اور اچھی سیرت تھی، وہ سچ بولنے والی تھی. یہ ایک شوہر کی گواہی ہے اپنی متعلقہ بیوی کے لیے. رات کے سناٹے میں سیدنا ابوبکر تہجد ادا کرنے کے لیے گھر کی چھت پر چڑھے. جب انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی زبان سے یہ اشعار سنے تو ان کے دل میں رقت پیدا ہو گئی. انہوں نے اپنے بیٹے کو پیار بھرے انداز میں دیکھا اور اسے اپنی بیوی سے رجوع کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ انا کا مسئلہ تو تھا نہیں.
جب عبداللہ نے اپنے عظیم باپ کی بات سنی تو اسی وقت بآواز بلند پکار کر کہا ابا جان گواہ رہنا میں نے رجوع کر لیا. یعنی انہوں نے دیر نہیں لگائی اور فوراً رجوع کر لیا. انہوں نے انتہائی خوشی سے اپنے غلام ایمن کو آواز دے کر کہا جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو، یعنی شکرانے میں صدقہ کیا. پھر وہ بھرپور مسرت اور شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بیوی عاتقہ کو رجوع کی بشارت دینے کے لیے روانہ ہوئے اور اس موقع پر یہ اشعار کہے عاتق قد طلقت فی ریبۃ ورجعت للامر الذی هو کائن كذلك امر اللہ غاد ورائح علی الناس فیہ الفت وتباین وما زال قلبی للتفرق طائرا وقلبی لما قد قرب اللہ ساکن لیہنک انی لا ارى فیہ سخطتا وانک قد تمت علیک المحاسن وانک ممن زین اللہ وجہہ ولیس لوجہ زانہ اللہ شائن. اے عاتقہ تو طلاق دی گئی شک کی بنیاد پر، یعنی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ تم وجہ ہو میرے دین میں پیچھے رہنے کی، حالانکہ قصور تو اپنا ہی ہوتا ہے نا انسان کا. تو یہ بھی کتنی بڑے دل کی بات ہے. اور تجھ سے رجوع کیا گیا ایک ایسے کام کے لیے جو لوگوں پر واقع ہونے والا ہے. اس میں پیار بھی ہے اور جدائی بھی. میرا دل جدائی میں ہمیشہ اڑتا ہے اور میرا دل جو اللہ نے قریب کر دیا ٹھہر گیا ہے تیری نرم گوئی کی وجہ سے. میں تجھ میں ناراضگی کے آثار نہیں دیکھ پاتا، یعنی میری طلاق اور پھر میرے اس رجوع میں تمہارے اندر بھی کوئی انا نہیں. یہ آپ دیکھیے کہ انڈرسٹینڈنگ کی ایک حد ہے نا، اور کتنا حسن ظن ہے. دیکھیے اچھے تعلقات کی بنیاد حسن ظن پر ہی ہوتی ہے. تجھ پر حسن و جمال کا پرتو ہے. تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے معاملات اللہ نے سلجھا دیے اور جن کو اللہ نے آراستہ اور مزین کر دیا. انہیں کوئی ذلیل کرنے والا نہیں. ولیس لوجہ زانہ اللہ، جس چہرے کو اللہ زینت رونق بخشے اس کے لیے کوئی نہیں شائن جو اسے میلا کر سکے، یعنی اسے کو بدنام کر سکے. سیدنا عبداللہ نے اپنی بیوی کے ساتھ شدید قلبی تعلق کی بنا پر ایک باغ ان کو اس شرط پر تحفے میں دیا کہ وہ اس کی وفات کے بعد کسی شخص سے شادی نہیں کرے گی، یعنی اپنے اخراجات اس باغ سے پوری کرتی رہیں گی. دونوں میاں بیوی نے بڑے ہی خوشگوار انداز میں زندگی بسر کی اور دونوں نے بڑی سعادت مندی سے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو پر مسرت انداز میں گزارا. دیکھیے خوش ہونا، خوش رہنا، یہ بھی ایک ڈھنگ ہے یا فن ہے زندگی کا. بہت سے لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کبھی خوش نہیں ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی نعمت پر بھی شکر گزار ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ہر چیز کا مثبت پہلو دیکھتے ہیں. اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اگر آپ شکر گزار ہیں، اگر آپ خوش ہیں، آپ کے اندر ایک اطمینان ہے، قلب مطمئنہ ہے، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اپنے آپ کو ہی ہوگا. اور اگر آپ ہر وقت شکوے شکایات اور ہر وقت دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اپنے آپ کو ہی ہوگا. بہت سے لوگ جو اپنی ازدواجی زندگی میں زہر گھولے رکھتے ہیں صرف اپنی انہی منفی عادتوں کی وجہ سے، کہ دوسرے فریق کی اچھائی کو نہیں دیکھتے، دیکھ پاتے ہی نہیں، کبھی شکر گزاری کے کلمات ادا نہیں کرتے، کبھی تعریف نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود بھی جلتے کوٹتے رہتے ہیں، دوسرا فریق بھی جلتا کوٹتا رہتا ہے، اور دونوں اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرا پہل کرے. آپ کو پہل کرنے سے کون سی بات روکتی؟ کسی بھی شخص سے جو ناراضگی ہو، آپ کو پہل کرنے سے کون سی بات روکتی؟ انا. تو انا کیا ہے پھر؟ کیا ہے انا؟ جنت میں لے جانے والی چیز ہے نا؟ نہیں، صرف ایک کڑوا گھونٹ بھرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں. جو خیر چاہتا ہے، جو حسن ظن رکھتا ہے، جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، جو آخرت کی نعمتوں پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے پھر دنیا کا بھاری بڑے سے بڑا فیصلہ بھی بڑا نہیں رہتا، آسان ہو جاتا ہے. ایک چیز جو آپ سارے اس پچھلے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اوپر ہے. ایک بہت بڑی خوبی ہے نا. ہمیں کیوں کہا گیا کہ صحابہ کرام کے حالات پڑھیں، صحابیات کے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہت رہنمائی ہے. اور سب سے بڑی چیز ان کی زندگی میں یہی آتی ہے کہ واقعی انہوں نے جو ایمان کا دعویٰ کیا اسے سچا کر دکھایا. جی مجھے اس میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ان کو اپنی بیوی سے اتنی محبت تھی
لیکن والد نے جب یہ حکم دیا تو انہوں نے قبول کر لیا، لیکن والد کے بارے میں کوئی دل میں انہوں نے کوئی غلط بات یا بدگمانی یا ان کے ساتھ تعلقات میں اخلاق میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی. تو یہ بھی بہت بڑا اخلاقی نہیں کی، کوئی بدتمیزی نہیں کی. یہ اسی وجہ سے تھی شاید کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ کا فیصلہ سمجھ کر انہوں نے اس کو قبول کر لیا. کیونکہ انہوں نے یہ لکھا ہوا نا کہ جو چیز ہونے والی تھی ہوئی. رجعت للامر الذی هو کائن، رجوع بھی اللہ نے لکھا تھا تو ہو گیا. جی تکلیف دہ ہے، فائدہ نہیں ہوا. یعنی طلاق دینے سے جو مقصد تھا کہ بیوی سے دور ہو کر دوسرے کاموں میں دل لگائے تو وہ تو پورا نہیں ہوا. تو پھر فیصلہ چینج کر لیا، کیونکہ ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہے نا. کتنے فوکسڈ ہے نا، اس ساری علائشوں سے پاک ایک ہی غرض ہے. حضرت عبداللہ کو ان کی جدائی میں ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے اخلاق زیادہ یاد آ رہے ہیں، ان کی سچائی وغیرہ. تو اس کا مطلب ہے سیرت بہت میٹر کرتی ہے انسان کی، اور زیادہ ان کے حسن و جمال کی تعریف نہیں کر رہے وہ شعروں میں بھی. ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ان کو محبت تھی تو انہوں نے ظاہر بھی کی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، محبت ہو بھی تو، یعنی شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے محبت ہو. میں کسی ناجائز محبت کی بات نہیں کر رہی یہاں، بی کیئرفل. یعنی شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر سے محبت ہو تو عام طور پہ اظہار نہیں کرتے. کیوں؟ کیا سوچتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں محبت کرنا شاید ویکنیس ہے، اور اگر دوسرے کو پتا چل گیا ہماری ویکنیس کا تو پھر وہ ہم سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا. ابھی کس قسم کی محبت ہے؟ کیونکہ اس میں بھی خود غرضی ہے نا، پھر اپنی ذات کو بالا رکھنے کی بات ہے. حالانکہ محبت تو سراسر قربانی سکھاتی. ہمارے معاشرے میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اگر کوئی شوہر بیوی سے محبت کا اظہار کرے تو لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، برا سمجھا جاتا ہے، تو اسے تانے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا.